الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین اعزام اور اسٹیج پر تشریف فرما اکابر علماء کرام، بالخصوص میرے مشفق و مربی نمونہ اسلاف حضرت اقدس الحاج مولانا عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا محمد مشرف صاحب، مفتی پرویز صاحب اور جلسے کی نظامت فرما رہے رفیق محترم مفتی عبدالخالق صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر علماء یہاں تشریف فرما ہے. اس مبارک موقع پر اگر یادگار اسلاف حضرت اقدس مولانا محمد قیصر صاحب رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر نہ کیا جائے تو یہ بڑی ناسپاسی ہوگی. حضرت مولانا قیصر صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی اس مدرسے کے لیے، اس کو پروان چڑھانے کے لیے وقف کی ہے اور طرح طرح کی قربانیاں پیش کی ہیں. یہ آپ ہی کا لگایا ہوا چمن ہے جو آج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے. اور آپ کے جانشین میرے بہت ہی محترم حضرت مولانا محمد عامر صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو مدرسہ حاضہ کے محتمم ہیں اور بڑے اچھے اور عمدہ انداز میں اپنے والد رحمت اللہ علیہ کے لگائے ہوئے اس چمن کی آبیاری کر رہے ہیں، یقیناً وہ ان کے اساتذہ تمام رفقا وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. ابھی قرآن کریم کی چند آیتیں آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی تھی. دیکھیے قرآن کریم کے 69,000 کلمات میں سب سے پہلا کلمہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نبی علیہ السلام پر نازل فرمایا وہ اقرا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی جی آپ پڑھیے، اور قرآن کریم کی 6,666 آیتوں میں سب سے پہلی آیتیں جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی، ان آیتوں سے بھی تعلیم کی اہمیت، عظمت اور افادیت معلوم ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام سے فرمایا اقرأ باسم ربک کہ اے نبی آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، آپ پڑھیے، آپ کا رب وہ آپ کا اکرام کرے گا. اللہ تبارک و تعالی نے وحی الہی کے آغاز میں نبی علیہ السلام کو جو حکم دیا ہے، سب سے پہلا حکم یہی ہے کہ آپ پڑھیے، اور نبی علیہ السلام نے
اسی فریضے کو انجام دیا ہے۔ مذہب اسلام کے اندر تعلیم و تربیت یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو اس کا مکلف بنایا ہے کہ تعلیم و تربیت کے فرائض انجام دیں۔ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگراں ہے اور کل قیامت کے میدان میں اور سے اس کی نگرانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ماں باپ یا اولاد کے اوپر نگراں ہے، ان کی نگرانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور ایک خاندان کا ذمہ دار اور سرپرست وہ اپنے خاندان کا نگراں ہے اور اس سے اس کی نگرانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ گویا کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی بھی فکر کرنا ہے، اہل و عیال کی بھی فکر کرنا ہے، اپنے کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اگر ہم لوگ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اعمال صالحہ کو اختیار کرنا ضروری ہے، اور اعمال صالحہ کو اختیار کرنے کے لیے تعلیم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، تعلیم کتنی ضروری ہے؟ جیسے کہ انسان کے لیے ہوا کا ہونا ضروری ہے، پانی کا ہونا ضروری ہے، مٹی کا ہونا ضروری ہے، آگ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر پانی نہ ہو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، پانی نہ ہو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر آگ نہ ہو اور مٹی نہ ہو تو انسان کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ تعلیم کا ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر کسی کے پاس تعلیم نہیں ہے تو وہ مثل جانور ہے۔ اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے آپ زندہ لاش ہیں۔ اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا، آپ کا غسل صحیح نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے نہ آپ کی نماز صحیح ہوگی، نہ آپ کا روزہ صحیح ہوگا، نہ آپ کا حج مکمل ہوگا۔ اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے آپ حق و باطل کے درمیان امتیاز نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے آپ اللہ کی بندگی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے نہ آپ حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ آپ شریعت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ آپ معرفت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے آپ آنکھوں کے ہوتے ہوئے اندھے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے آپ زبان کے ہوتے ہوئے گونگے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے آپ پاؤں کے ہوتے ہوئے لنگڑے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے آپ ایک زندہ لاش ہیں، آپ کا مشن ادھورا ہے، آپ کا کوئی مقام اور کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ جیسے انسان کے زندہ رہنے کے لیے ہوا کا ہونا ضروری ہے، پانی کا ہونا ضروری ہے اور مٹی کا ہونا ضروری ہے، تو تعلیم کا ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، دو نوالے کم کھائیں، شادی بیاہ کے مواقع پر رسومات اور خرافات سے بچیں، مکانوں پر زیادہ پیسہ لگانے کے بجائے اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن بنائیں، ان کو تعلیم سے روشناس کرائیں، کیونکہ تعلیم ہی کے ذریعے انسان کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ اگر تعلیم نہیں ہے تو اس کا مشن ادھورا ہے، اس کی زندگی ادھوری ہے اور وہ اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو تعلیم کا ہونا یہ ایک انتہائی ضروری امر ہے۔ آج اگر دیکھا جائے تو معاشرے کے اندر بے شمار برائیاں ہیں۔ آج کا نوجوان
یا نشے کی طرف جا رہا ہے۔ آج کا نوجوان یہ ماں باپ کا نافرمان ہے۔ آج کا نوجوان یہ اپنے ماں باپ کو ستا رہا ہے۔ آج کا نوجوان یہ جوا سٹا اور نہ جانے کیسی کیسی برائیوں کے اندر مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ تعلیم سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ علماء سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ مدرسوں سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے صحیح رہیں، ہمارے بچے راہ راست پر چلیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے کامیاب زندگی گزاریں، تو تعلیم سے روشناس کرانا یہ انتہائی ضروری ہے۔ آج ہم لوگ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا پا رہے ہیں۔ آج ہمیں اولاد کے مستقبل کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آج ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کو لے کر ہم لوگ بیدار نہیں ہیں۔ اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس چیز کی ضرورت ہے کہ اپنا رشتہ علماء کے ساتھ مضبوط کیا جائے، مدرسہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کیا جائے، اور یہ مدرسے جو دین اسلام کے قلعے ہیں ان کا تعاون کیا جائے اور ان کی معاونت کی جائے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا بغداد کے اندر جانا ہوا، وہاں ایک پرانے اور بہت بڑے عالم سے ملاقات ہوتی ہے۔ انہوں نے پوچھا آپ کہاں سے آئے؟ میں نے بتایا۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہارے مدرسوں میں کون سی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں؟ کہتے میں نے بتایا مشکوٰۃ شریف پڑھائی جاتی ہے، ہدایہ پڑھائی جاتی ہے، اور فلاں فلاں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے چیخ ماری اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے کہ آج ہم ان کتابوں کا نام سننے سے ترس گئے ہیں۔ اور انہوں نے ایک پیغام دیا کہ مسلمان عوام تک یہ پیغام پہنچا دینا کہ تم تمام چیزوں کو برداشت کر لینا، لیکن مدارس کے خاتمے کو برداشت نہ کرنا، کیونکہ جو دشمنان اسلام ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب تک مدرسے موجود ہیں، علماء زندہ ہیں، مسلمانوں کو برباد نہیں کیا جا سکتا، ان کے عقائد کو بگاڑا نہیں جا سکتا، اور اسلام کی محبت کو ان کے دلوں سے کم نہیں کیا جا سکتا۔ وہ برابر اس چیز پر لگے ہوئے ہیں کہ مدارس کو مٹایا جائے، علماء کو مٹایا جائے۔ تو پوری امت مسلمہ کی یہ مشترکہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اتنی بڑی نعمت ہے، جگہ جگہ پر مدارس کا جال پھیلا ہوا ہے، اور آج کے دور میں ان کی ضرورت پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ چکی ہے، تو ان کے تعاون کی ضرورت ہے۔ ہم ان کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھیں بلکہ اپنے لیے رحمت سمجھیں۔ چاہے جلسے کا موقع ہو، رمضان کا موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو، ان کی مدد کرنے سے اپنے ہاتھ پیچھے نہ کھینچے، کیونکہ ان سے ہمارا مستقبل وابستہ ہے، ان سے ہمارا مستقبل جڑا ہوا ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل جڑا ہوا ہے۔ یہ ہمارے بچوں کو دینی تعلیمات سے روشناس کراتے ہیں اور ان کی تربیت کرتے ہیں، اور عوام کی تربیت کے لیے ان کو تیار کیا جاتا ہے۔ یہاں سے علماء اور حفاظ نکلتے ہیں اور وہ اصلاح امت کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ تو یہ تو اسلام کی شان ہے، یہ دین اسلام کے قلعے ہیں، ان سے وابستہ رہنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں یہی عرض کرنا ہے کہ یہ مدرسے یہ اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے ہمارے لیے، ان سے وابستگی پیدا کریں، علماء سے اپنا جوڑ اور تعلق پیدا کریں، ان کی معاونت کا خیال کریں، اور تعلیم جس کا پہلی ہی آیت میں اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے اس
اس کو اپنائے، اپنے بچوں کو تعلیم سے روشناس کرائے، تبھی ہمارے بچوں کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے، اور برائیوں سے بچ کر اچھائی کی طرف وہ تبھی آ سکتے ہیں۔ تو آج ہم یہاں یہی پیغام دینے کے لیے اور یہی پیغام لینے کے لیے آئے ہیں کہ اگر نوجوانوں کو تباہی اور بربادی سے بچانا ہے تو ان کو تعلیم سے روشناس کرانا ہوگا۔ آج سب یہ عہد اور ارادہ کر کے جائیں کہ اپنے نوجوانوں کو تعلیم سے روشناس کرائیں گے، مدرسوں کی معاونت کریں گے، اور حفاظ اور علماء ان کا ادب و احترام، ان کا اکرام کریں گے، ان سے فیضیاب ہوں گے۔ یہی چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا تھی۔ دعا کریں کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔